ولی محنت نال بن سکتا ہے، نفل نال بن سکتا ہے، نماز نال بن سکتا ہے، صدقہ خیرات نال بن سکتا ہے، ماں کی دعا نال بن سکتا ہے، پیر و مرشد کی نگاہ کرم نال بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی بنتا ہے جنہوں اللہ پسند، جنہوں اللہ قبول کرے، اللہ پسند فرمائے، تے اس کی صفت، اس کے واسطے اللہ انہوں کے نشانیاں دیتا ہے، انہاں نشانیاں نو معجزہ آکھیا جاتا ہے کہ معجزہ ہوندا ہی ہوئے جڑا نہ عقل چاہے تے نہ بندے دی سوچ تے سمجھ چاہے، اس نو معجزہ آکھیا جاتا ہے۔ باقی جڑے کام ہوندے نے وہ بندے دی عقل وچ، شعور وچ، سوچ وچ، سمجھ وچ آ سکدے نے، لیکن معجزہ عقل وچ آ ہی نہیں سکدا۔ معجزہ عقل تو ماں برائے۔ ساڈے اہل سنت دے اندر بھی ایسی جاہلیت ہوتی ہے کہ اسی معجزات مولا علی مشکل کشا، 12 بیویاں دے معجزے، ایسی فلانے معجزے، معجزہ صرف اور صرف نبی واسطے، ولی واسطے کرامت ہے، ولی دی کرامت ہے، نبی دا معجزہ، نبی تو علاوہ کسی اور دا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن تے بھی خلاف ہے اور محمد دے فرمان تے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں کی مشرعی دے والا جے کوئی آنکھے کہ اسی معجزہ پڑھانا ہے، تے انہاں کہا کہ یار کوئی 4 بندے اکٹھے کر لے کے سورہ یاسین پڑھا کے تے انہاں دے روح نو سارے ثواب کرنا۔ جتھے یہ کہ یاسین پڑھی جائے اللہ 10 قرآن دی پر ثواب دیتا ہے، تے اس کہانی میں چکی پیدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معجزہ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ہن اس نبی کی شان، اس کی اصلیت کے مطابق یا اللہ نے اس کو کتنی شان عطا فرمائی، اس کی شان کے مطابق اللہ نے اس کو 2 معجزات دیتے، 4 دیتے، 6 دیتے، 10 دیتے، لیکن اللہ جانتا سی کہ جڑا حبیب میں دنیا تے پہ بھیجنا، ان دی شان شرق و غرب، شمال جنوب تک ہوئے دی، ان دی رحمت اول کائنات تے ہوئے دی، تے اس نو میں پورا معجزہ بنا کے دنیا تے بھیجنا نا، اے نہ ہوئے کہ کوئی آکے دی 2 آئے، کوئی آکے 4 آئے، کوئی آکے 10 آئے، کوئی آکے 100 آئے۔ اللہ فرماتا ہے میں وحدہ لا شریک ہو کے گنتی اچ نہیں آ سکتا تے میرا حبیب بھی گنتی اچ نہیں آ سکتا۔ سمجھائیے تاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام دی شان دے اندر سب تو بڑا معجزہ جڑا اج بھی تیرے تے میرے درمیان دے اندر موجود ہے اور اسی اس کو فیض یاد ہوندے پیاں، وہ ہے معجزہ اللہ دا پاک قرآن جڑا قیامت تک ساڈے کول موجود رہے گا، اور اس کے اندر کسی دی جرأت اور ہمت نہیں ہوئے دی کہ تورات، انجیل، زبور وچوں ورگا پٹیا تے انہوں جناب جلا دیتا، مٹا دیتا، ختم کر دیتا، اس جگہ تے سرخا جہا قانون لکھیا، لکھ کے تے وچ لا کے ٹیپ لا دیتی۔ اے قانون قرآن دے اندر نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں ہی نازل کیتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی اس کی حفاظت کرنا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اے میرے نبی دا معجزہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس کے اندر وہی فیض و برکات ہے جو نبی پاک سرکار کے دور کے اندر سن، جیڑا بھی اللہ کی رضا واسطے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے قلب، اس کے دل کو روشن فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو پوچھئے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عزت اور عظمت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، قرآن ساڈے واسطے ایک نمونہ کتاب ہے، ایک نمونہ ہدایت ہے، ایک ساڈے واسطے روشن اور منور کتاب ہے جس کو اسی رہنمائی لے سکتے ہیں زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر۔ یہ قرآن سانو ہدایت دیتا ہے، جدوں اسی اس قرآن نال تیرے
دلی لگاؤ بناوا دے، ان دے نال محبت کرا دے، ان دے نال پیار کرا دے، اس نو پڑھن دے تے سمجھن دے تے ان دے اوتے عمل کرا دے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سانوں کاماں وچ کڈ کے خاصا عمل منتقل فرمائے گا۔ جدوں خاصا دے وچ اسی آ جاواں گے، اودوں گل ساڈی ہوے گی تے اللہ تذکرہ